امام حاکم نے روایت کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تمہیں امن دیا ہے تو اپنی جان کو خوف میں مت ڈالو، اللہ نے تمہیں چین دیا ہے، سکون دیا ہے، تو تم اپنی جان کو خوف میں مت ڈالو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خوف میں ڈالنا کیسے ہوتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا قرض کے ذریعے۔ قرض لے کے آدمی کیا ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اب ہمیشہ اسے اپنی عزت کی فکر رہتی ہے کہ کب کہاں کس جگہ کیا ہے قرض خواہ جو ہے قرض دینے والا اس سے مطالبہ قرض کرے گا، اس کی عزت داؤ پہ لگے گی، معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ آپ دیکھیں آج کتنے ایسے گھرانے ہیں مسلمانوں، کتنے، ایک نہیں دو نہیں، کسی بستی میں آپ چلے جائیں اور ان کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کئی ایسے لوگ ہیں نہ وہ صحیح کھا سکتے ہیں نہ صحیح نیند کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ان کی ساری زندگی جو ہے وہ قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئی۔ اس کے باوجود لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے قرض لینے کے لیے تیار۔ خاص طور پہ عورتوں کا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں کہ اگر ہمارا پڑوسی کوئی اچھی چیز لاتا ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، وہ لاتا ہے تو ایک الگ بات ہے، مگر اس کو دیکھ کر کیا ہے جس کے پاس گنجائش نہیں ہے ان کے گھروں میں بھی اصرار بڑھ جاتا ہے کہ بھئی چلو قرض لے کے صحیح ہم بھی کیا ہے ویسی ہی چیز لائیں، ہم بھی ان کی برابری کریں، ہم بھی ایسا کریں۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ اپنے آپ کو خودکشی کی طرف لے جانا ہے، یہ اپنے آپ اپنی عزت کو کیا ہے داؤ پہ لگانا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو اتنی پریشانی ہے، خبر اور آخرت کے اعتبار سے تو بے انتہا اس میں پریشانیاں، بے انتہا پریشانیاں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، امام حاکم نے فرمایا روایت کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو قرض لیتا ہے اور اس قرض کو ادا نہیں کرتا تو قرض دینے والے کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے میدان قیامت میں اس کا بدلہ لے گا، میدان قیامت میں اس کا بدلہ لے گا۔ کیا ہے کسی انسان کے پاس ایسی طاقت جو اللہ کو بدلہ دے سکے، اللہ کا مطالبہ پورا کر سکے؟ تو انسان قرض لے کر صرف دنیا میں پریشان نہیں ہوتا، خبر میں حشر میں ہر جگہ پریشان ہوتا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، امام ترمذی ابن حبان وغیرہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، آقا نے فرمایا مومن کی روح جو ہے اس کے قرض سے لپٹی ہوئی رہتی ہے، قرض سے لپٹی ہوئی رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر میں جو کشادگی انسان کو نصیب ہوتی ہے، مرنے کے بعد انسان کو اس کے نیکیوں کی وجہ سے جو کشادگی نصیب ہوتی ہے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھولی جاتی ہے، اس کی روح کو کیا ہے سیر کی اجازت ملتی ہے، مختلف جو راحتیں قبر میں ملتی ہیں نا، مگر قرض دار کو کیا ہے وہاں پر قید کر لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے، اور اس قید کی وجہ سے وہ اس قرض سے نکل نہیں پاتا، اس راحتوں کو حاصل نہیں کر پاتا۔ تو آپ دیکھیں دنیا میں پریشانی، قبر میں پریشانی، حشر میں پریشانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور اس کو امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا۔ کیا فرمایا اللہ کے وسلم نے، من ماتا وعلیہ دینار و درہم، کوئی آدمی اس حالت میں مرا کہ اس کے اوپر ایک دینار یا ایک درہم قرض ہے، صرف ایک دینار ایک درہم قرض ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خذ من حسناتہ، اب ایسے بندے کو پکڑ کر کیا ہے اس کی نیکیوں سے اس کے قرض کا فیصلہ کیا جائے گا، لیس ثم دینار ولا درہم، کیونکہ وہاں پر نہ دینار ہوں گے دینے کے لیے نہ درہم ہوں گے۔ ہم سمجھتے نا کہ قرض لے لیے اور اس کو نہیں دیے، جیسا ایسا ہی مر گئے تو کوئی بات نہیں ہے، مر جانے کے بعد کون کس سے پوچھے گا، کون ہماری خبر پہ آ کے روئے گا، وہ آ کے خبر پہ آپ کے روئے یا نہ روئے، مگر آپ کی حالت کیا ہوگی وہاں پر جانے کے بعد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں کیا ہے اس قرض دار کو دی جائیں گی، اس قرض خواہ کو، قرض دینے والے کو آپ کی نیکیاں نکال کر دی جائیں گی۔ وہاں پر درہم و دینار تو چلتے نہیں ہیں، مگر اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ایک روایت ہے جس کو امام نسائی نے سنن نسائی میں روایت کیا، امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، کننا جلوسا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے دست مبارک کو اپنی پیشانی پر رکھ کر فرمایا سبحان اللہ ما انزل تشدیدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سبحان اللہ کیا سختی ہے، کیا سختی ہے۔ تو فسکتنا ففزعنا، صحابہ اکرام با ادب تھے،
فوری نہیں پوچھے، خاموش رہے اور ڈر گئے، کیونکہ ایسی حیت تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی سختی کا معاملہ اللہ کے وسلم کے سامنے آ گیا، کوئی سختی کا معاملہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گیا۔ تو اس کے بعد آقا علیہ السلام ایک دن گزرا، دوسرے دن حضرت محمد بن عبداللہ بن جہش فرماتے ہیں دوسرے دن ہم نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کیا سخت بات ہوئی، آپ نے گزشتہ کل ایسا کیا تھا، ایسا فرمایا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ایک بندہ اللہ کے دین میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا رہے اور شہید ہو جائے، پھر اسے زندگی ملے پھر شہید ہو جائے، پھر زندگی ملے پھر شہید ہو جائے، پھر بھی وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا، جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہیں ہوگا۔ حاضرین محترم، اللہ کی راہ میں لڑنے اور اللہ کی راہ میں جان دینے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ شہید کا مرتبہ تو معلوم ہے نا، شہادت سب سے اونچا مقام ہے، نبوت کے بعد اگر کوئی اونچا مقام ہے تو وہ شہادت ہے، اور شہید کا مرتبہ ایسا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روح نکلتی نہیں ہے اس سے پہلے اللہ کا دیدار اسے ہو جاتا ہے۔ شہید کا مقام یہ ہے کہ اس کے خون کے قطرے زمین پر پڑتے نہیں ہیں کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا اسے درجات عطا فرماتا ہے، اور خلعت فاخرہ آخرت کے جنت کے جوڑے اسے پہنائے جاتے ہیں، اتنا اونچا مقام اس کا ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شہید کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے قرض کے، سوائے قرض کے۔ اور اس حدیث پاک میں جس کو امام نسائی نے روایت کیا، آقا نے فرمایا کہ وہ منظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، اس کے بعد فرمایا کیا سختی ہے اس معاملے میں، اور وہ سختی کیا تھی کہ ایک شہید کو جو اتنا بڑا دین کا کام کر کے گیا ہے اور اللہ کے یہاں اس کا بڑا اونچا مقام ہے، صرف اس لیے جنت کے پاس روکا جائے گا جنت کے دروازے پر کہ اس کا قرض ادا نہیں ہو رہا۔